أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم. حضرات، یہ سورہ العنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں. عنکبوت آپ اکثر احباب جانتے ہوں گے کہ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے. اور یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ترجمہ یا ترجمانی یوں ہے: الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے. بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے. صدق اللہ العظیم. یہ آیات اور ان کا ترجمہ اللہ کی طرف سے ایک ابدی حقیقت کا اعلان ہے. خود ان آیات کا ترجمہ ہی اپنا پورا مضمون بیان کر رہا ہے، اگرچہ اس کے مخاطب خود صحابہ کرام تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان آیات کے ذریعے سے پروردگار یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں تو یہ آپ سے پہلے بھی تمام لوگوں پر آئی ہیں، کیونکہ اللہ ہر دور میں اور ہر شخص کو یہ دیکھتا ہے کہ کیا جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، میں نے کسی نظریے، کسی تحریک، کسی مقصد پر یقین رکھا اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، تو پروردگار کہتا ہے کہ فَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ یہ جانے گا اور دیکھے گا کہ کون تم میں سے سچا ہے اور کون تم میں سے جھوٹا ہے.
ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہم اپنے وعدے میں کتنے سچے اور کتنے خدا نخواستہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کائنات کے وجود سے پہلے کائنات کے ایک ایک ذرے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سچوں کے سچ کو سامنے لے آئے اور جھوٹوں کے جھوٹ کو سامنے لے آئے، کیونکہ ہر شخص نے پھر خود بھی گواہی دینا ہے، اس نے خود بھی دیکھنا ہے۔ قیامت کے دن کا جو منظر قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ہمارے خود ہاتھ پاؤں یہ گواہی دیں گے کہ یہ فلاں بندے نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ کام اس نیت کے ساتھ کیا۔ تو اگر یہ حقیقت سامنے نہ آئے تو گویا کہ انصاف کے تقاضے کے مطابق پھر بات، کیونکہ اللہ کو تو پتہ تھا لیکن بندہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں تو سچا تھا، کیونکہ آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو جو جھوٹ بولتا ہے تو یہ تو نہیں کہتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ تو کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑا سچا، جو جتنے بڑے سے بڑا لٹیرا وہ بظاہر سب سے بڑا امین اور سچا دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ دکھا دیں گے تمہیں بھی کہ کون تم میں سے سچا اور کون تم میں سے جھوٹا ہے۔ ان آیات کے تناظر میں اگر کل کا جو دن گزرا ہے 10 محرم کا، یوم عاشورہ کا، اس کا پس منظر تو یہاں پہ موجود میرے سارے بزرگوں اور بھائیوں کو، میرا خیال ہے کوئی اس میں سارے بھائی ہی ہیں، بچوں تک تو کوئی نہیں ہے، بزرگ ہیں یا بھائی ہیں، تو آپ سب کو اس کا تناظر تو معلوم ہوگا کہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کو کیا ہوا۔ اور یہ بھی مجھے آپ سب میں سے اپنے اکثر بھائیوں کے بارے میں حسن ظن ہے کہ کل کا دن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے سے گزارا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کا اجر اور اس کی فضیلت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث ہم نے 1-2 روز پہلے صبح درس حدیث میں بھی مسجد میں سنی، تو کون بتائے گا؟ سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگوں کو نہیں پوچھ رہے، بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں، کسی کو یاد ہے درس حدیث میں کیا سنا تھا؟ کس لیے یہ جو یوم عاشورہ کا ایک روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ اقوام میں بھی رکھا جاتا تھا؟ جی کوئی نوجوان بھائی بتائے ہمارا۔ اچھا، میرا خیال ہے ہاتھ کھڑے کروا لیتے ہیں، جسے نہیں پتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیں یعنی کہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ عبد القادر صاحب بتانے لگے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل یا یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں یوم عاشورہ کا، تو آپ نے جب پوچھا تو آپ کو کیا بتایا انہوں نے؟ اب یہ آپ جب خاموش ہیں تو اس کا دو نتیجے ہو سکتے ہیں، 2 وجوہات ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ درس حدیث سنا نہیں، اور درس حدیث نہیں سنا تو اس کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز کے بارے میں ذرا اور جائزہ لینا ہوگا، اور یا پھر یہ ہے کہ سنا ہے تو دھیان سے نہیں سنا۔ جی ہمارے غلام حسین صاحب بتا رہے ہیں، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت کو بچانے کی خاطر، یعنی کہ نیک کاموں میں بھی پچھلی اقوام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کی ان سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے، تو میں 10 محرم کے ساتھ ایک دن اور 9 یا 11 کو ملا کے 2 روزے رکھوں گا۔ تو لیکن کیا انہوں نے وجہ کیا بتائی تھی کہ ہم کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ جی آپ تو بزرگ ہیں نا جی ہمارے ہم تو نوجوان اپنے بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں۔ یعنی کہ فرعون اس دن غرق کیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے بنی اسرائیل تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی تھی۔ اور پھر حدیث میں ہم نے اس دن یہ بھی سنا کہ خود
انسانی تاریخ میں یوم عاشوراء کی ایک اور بھی فضیلت بتائی گئی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ اچھا، پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوم عاشوراء 10 محرم کو، حبیب بھائی ابھی لیٹ آئے ہیں وگرنہ انہوں نے بتا دینا تھا، تو 10 محرم کو حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، یعنی کہ اس طرف توبہ قبول ہونے کی خوشخبری، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فتح ملنے کی ایک بشارت اور ایک اچھا دن، اور لیکن اس طرف نواسہ رسول کی شہادت۔ تو اس سے کیا مقصد، اس سے کیا نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دن وہ خود اپنی نوعیت میں وہ کوئی منحوس یا کوئی مبارک دن اس طرح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس دن جو واقعات آئے ہیں ان سے تو ہم ضرور کوئی نہ کوئی عبرت، کوئی نہ کوئی یاد دہانی حاصل کریں گے، اور خاص طور پہ ان کے بارے میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح تعلیم ملتی ہے، آپ کا عمل، آپ کی سنت ثابت ہوتی ہے، تو ہم اس پر تو عمل کریں گے، لیکن بذات خود ہم یہ قرار دے لیں کہ 10 محرم جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی بہت ہی منحوس دن ہے کہ اس دن نواسہ رسول شہید کیے گئے، یا پھر دوسری طرف یہ کہا جائے کہ نہیں انہیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے حضرت امام حسین کی شہادت کی تو یہ آج روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں، دن، وقت اور تاریخ وہ بذات خود وہ کوئی اس میں نحوست یا کوئی نیک فالی نہیں ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، جو بھی واقعات بعد میں ہوئے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے باخبر تھا اور اپنے نبی کو نہیں، انہوں نے روکا اللہ کی طرف سے، وگرنہ منع کر دیا جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جو ہمیں ایک سلیقہ سکھایا گیا کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو وہ ہم نے اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے کیا۔ پھر یہ جو دن ہے، مثلا بنی اسرائیل کے ساتھ پورا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ پورا جو ایک معاملہ فرعون کے زمانے میں ہوا، اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کس طرح ورغلایا، ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے۔ بعد میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اب کون بتائیں گے، حبیب صاحب ہے، شبیر صاحب، شعبہ تنظیمی سامنے ہے، کہ حضرت امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا، حضرت امام حسین کیوں نکلے تھے، یعنی کہ یہاں تھے نا، مکہ مکرمہ سے بھی مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے، عراق چلے گئے، کیوں چلے گئے وہاں پہ، یعنی امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا، یزید نے کیوں شہید کیا؟ جی وہ کہتا تھا کہ بیعت کریں، اور آپ نے کیوں انکار کیا امام حسین نے؟ جی یزید کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا یہ تو کوئی حکومتوں کی تبدیلی کا گویا کہ فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی سیاست ہو رہی ہے یہ تو۔ جی یزید کہتا تھا کہ میں حکمران ہوں، سب لوگ میری بیعت کریں، اور حضرت امام حسین کہہ رہے تھے جی کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو خلفائے راشدین نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ آپ سب میرے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، لیکن میں یہ اس لیے سوال ہمیں خود اس لیے اٹھانا چاہیے کہ ہمیں تذکیر ہو، یاد دہانی ہو، توجہ بھی ہو، اور پھر ہمیں بات کرنے کا، مجاہد حسین صاحب کھڑے ہو کے ابھی بتا سکتے ہیں کیوں، کیا ہوا تھا، حضرت امام حسین نے کیوں انکار کیا، اور یہ ہمیں اس کا پورا معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی کل مجھے بڑی اس پر خوشی بھی ہوئی اور تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ ایک بچے نے کوئی 13-14 سال کے بچے نے روک کے کہا جی کہ مجھے یہ حضرت امام حسین کا پورا واقعہ جو ہے وہ اس پر کوئی کتاب چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کیونکہ ایک تو ہمارے ذرائع ابلاغ نے ہمارے ملک کے پھر جو پورے ماحول میں وہ اس اصل واقعے کو کہیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہونے دیا جاتا، اور ایسی حکایتیں اور ایسی جھوٹ اور ایسی خرافات کا بعض اوقات ہمیں شکار کر دیا جاتا ہے
کہ وہ بچہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس میں یہ دن جو ہے بس اس میں مرثیہ پڑھتے ہیں، اور حضرت امام حسین کو ان کا اتنا مقام ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے سجدے میں بھی حضرت امام حسین کے لیے بھی ایک حصہ ہے۔ وہ بچے نے جس طرح سنا، جو پھر باتیں معروف ہو گئیں، حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے سرداروں، جنت کے نوجوانوں میں سارے جو نوجوان ہوں گے ان سب کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جو ہیں یہ نوجوانوں میں سب سے نمایاں مقام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو ذاتی تعلق تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی سے پھر جو نسبت تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضور کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ جی چاروں کے نام یاد ہیں ہمیں؟ مولانا کوئی بتائیں، ایک تو یاد ہی ہے جی، حضرت، یعنی کہ یہ چاروں محترم ہستیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں، اور پھر ان کے گھرانے، اور پھر ان کے شوہر حضور کے داماد، تمام کے تمام ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے محترم ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقسیم کر دی جاتی ہے، اور پھر اس تقسیم کی بنا پہ ہم نعوذ باللہ خود صحابہ کرام کو بھی تقسیم کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ایک گروہ اٹھتا ہے، وہ نعوذ باللہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر بھی تبرہ اور گالیاں دینا وہ اپنے لیے باعث ثواب سمجھتا ہے۔ تمام صحابہ کرام وہ صحابی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ انسانی معاشرہ تھا۔ قرآن کریم میں وہ تمام واقعات ہیں، جہاں پہ زخم لگے ہیں وہ بھی ہیں، جہاں پہ فتح ملے ہے وہ بھی ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ ان آیات میں بھی ہم دیکھیں تو جن صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ان صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج آپ پر جو کڑا وقت ہے، جو آزمائش ہے، تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ آج آپ کو ناکامی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ کہیں آپ شکست کھا گئے ہیں، تو اس پر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آج آپ پر بڑا فقر ہے، غریبی ہے، اور آپ پیچھے نظر آتے ہیں، تو اس پہ گھبرانے کی کوئی، آج آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے، یہ قرآن کی آیات بتا رہی ہیں۔ تو وہ تمام صحابہ کرام وہ ہمارے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت وہ ہمارے لیے احترام کی اور محبت کی جگہ ہیں۔ تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ کل کے واقعے کی صورت میں یا کل کے دن کے تناظر میں کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسین نے اتنی بڑی جو قربانی دی تو وہ کیوں دی؟ شہید ہو گئے، بچے تک شہید ہو گئے، تمام ساتھی شہید ہو گئے، کس مقصد کی خاطر؟ بظاہر تو لگا کہ بس ہار گئے ہیں، ہار گئے ہیں، ہار ہی نہیں گئے کہ بس ایک جنگ میں شکست ہوئی ہے، اگلی جنگ میں ہو سکتا ہے کہ جیت جائیں، نہیں، دنیا ہی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لیکن ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ شہید ہونے کے باوجود بھی، وہ تمام تر قربانیاں دینے کے باوجود بھی وہی کامیاب ہیں اور وہی سرخرو ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قربانی قبول ہوئی، اور وہ جو ان کا کام تھا، ان کا اسوہ تھا، تو وہ پوری امت کے لیے ایک مثال بن گیا۔ کل کے واقعے سے ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام، ایک اسلامی ریاست کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق رکھے جانے کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت امام حسین جو وہ یہ پورا سفر شروع کرتے ہیں نا، جس میں کربلا کا پھر پورا واقعہ ہوا، 8 ذی الحج کو آپ، یہ جو قافلہ تھا یہ مکہ مکرمہ سے نکلا تھا 8 ذی الحج کو۔ 8 ذی الحج کے بعد کیا دن آتا ہے؟ 9 ذی الحج آتا ہے۔ 9 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے جی؟ 9 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے؟ یوم عرفہ ہوتا ہے، حج کا دن ہے۔
پھر آگے سارے حج کے دن ہیں. اب مکہ سے نکل رہے ہیں تو سوچ سکتے تھے کہ دیکھیں حج اتنا بڑا، اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اس کا اجر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے مقرر کر دیا لوگوں پر کہ یہ اس کے لیے حج کریں جس کے لیے بھی استطاعت ہو. اب یہ تو مکہ میں تھے، آسان تھا، استطاعت تھی. حضور نے وہ جو حج کے بارے میں فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، حج کی اتنی فضیلت ہے کہ جس نے خالص نیت کے ساتھ اور تمام احتیاط کے ساتھ حج کر لیا، حج سے یوں واپس آتا ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، تمام گناہوں سے پاک. یہ ساری فضیلت معلوم تھی نا حضرت امام حسین کو بھی، لیکن اس کے باوجود 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل گئے کہ وہ اسلامی ریاست کا نظام تباہ ہو رہا تھا. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت راشدہ اور اس کے لیے اپنے پورے ایک جنریشن، ایک پوری نسل صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی تھی، اور انہوں نے چاروں خلفاء راشدین نے پھر اس کا اہتمام کیا تھا. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ کوئی وراثت میں اقتدار حاصل نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اب یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان کیوں نہیں کیا. بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہاں بھی ایک حکمت دکھائی دے رہی ہے. لیکن تعلیم پھر اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہوتے ہوئے خود نشاندہی تو کر دی. اس نشاندہی کے نتیجے میں تمام صحابہ کرام کی توجہ از خود سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف گئی، لیکن ان کا بھی تعین آپ نے نہیں کیا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ میرے خلیفہ ہوں گے. لیکن اجماع امت پورے صحابہ کرام کی جماعت نے بیعت کر لی. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کا تعین کر دیا. وہ ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے اس فیصلے کی تمام صحابہ کرام کی جماعت نے توثیق کی کہ واقعی آپ کے بعد اگر کوئی بلند ترین ہستی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جب زخمی ہو گئے شہادت سے پہلے، انہوں نے ایک اور لوگوں کی رائے اور مشاورت کا اہتمام کیا. ابوبکر صدیق کا بھی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد تمام صحابہ کرام کا مشورہ اس میں، وہ پھر اس کی مزید تاریخ ہے. لیکن یہاں پہ حضرت عمر فاروق نے یہ نام مقرر کر دیے کہ آپ لوگ مشورے سے یہ تمام، میں اپنے تجربات کی، آپ کی صلاحیتوں کی روشنی میں میں نے یہ نام پھر باقی لوگوں سے رائے دی. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کے بارے میں بھی ایک ایک فرد سے پورے مدینہ میں. اور لیکن یہاں پہ پھر یہ ہوا، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اولاد میں کوئی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو اس کے باوجود بھی اسے صرف اس لیے نہیں خلیفہ یا ذمہ دار چنا جائے گا کہ یہ ان کی اولاد ہے. اگر صلاحیت رکھتا ہے اور مشاورت سے تمام لوگوں کی رائے اس میں شامل ہوتی ہے اور ان کو ذمہ دار بنا لیا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسن وہ خلیفہ بنائے گئے. اولاد تھی لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ ہی میں یہ صلاحیت ہے. پھر ایک اختلاف ہوا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیک کام لیا کہ پوری امت میں اتحاد اور وحدت کی خاطر انہوں نے خود دستبرداری کا فیصلہ فرمایا. لیکن یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ میرے بعد یزید میرا بیٹا وہ خلیفہ ہوگا. اب اس فیصلے کے پورے پھر مزید جو تفصیلات ہیں، پتہ نہیں اب ایک اور سوال کرنا اس کا کہیں آپ برا نہ مان جائیں، لیکن خلافت و ملوکیت کتاب پڑھی ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہیں پڑھی ہے. اکثر نے پڑھی ہے؟ نہیں، ان بزرگوں نے تو پڑھی ہوئی ہے، بہت سارے بزرگوں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. میں نوجوانوں کے نام لے کے پوچھوں؟ نہیں، چلے نہیں پوچھتا ہوں، لیکن سوال تو ہے نا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. یعنی اس پورے موضوع پہ ایک شاندار اور بہترین کتاب اردو زبان میں
وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت کے نام سے لکھی کہ خلافت کا ایک نظام تھا، اسے بادشاہت کی طرف منتقل کرنے کی جب کوشش ہوئی تو حضرت امام حسین نے اس کے راستے میں نہ صرف یہ ہے کہ اس پر اس کے خلاف آواز اٹھائی، بلکہ اپنا پورا جو خانوادہ اور پھر صحابہ کرام کی پوری جماعت کو اس پر شہید کر دیا کہ نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو یہاں کسی نے کہا کہ وہ حق پر تھے اور ادھر حق پر نہیں تھے، تو ان پوری باتوں کا ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اور میں پھر ذرا گستاخی کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہاں پہ آپ میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے مطالعے کا، کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال سکتے ہیں۔ آپ روزانہ چند صفحات بھی پڑھیں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت سارا دین مطالعہ کر لیا ہے۔ تو اس کی اگر کوشش کریں، ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ارادے میں پھر برکت عطا فرمائے گا۔ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت، اسی طرح اس قرآن کریم کی تعلیمات کو، تفسیر کو، پھر اس کی روشنی میں لکھے گئے لٹریچر کو ہمیں اس کا ضرور مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج کی دنیا میں خاص طور پہ جو پروپیگنڈے کی دنیا ہے، اس قدر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، یا پھر اصل مقصد سے اس طرح لوگوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کل کا دن بھی جو گزرا ہے تو وہ ہمارا پورا میڈیا وہ مختلف مرثیوں اور مختلف قصہ گو لوگوں کی نظر کر دیا گیا۔ اس پورے مقصد جس کی خاطر امام حسین نے قربانی دی اور اتنی بڑی قربانی دی، اس کا کہیں پہ ہمیں ذکر سنائی نہیں دیا۔ زیادہ سے زیادہ اگر بات ہوگی تو وہ پھر ایک دوسرے کو اور دوسرا پہلے کو کافر قرار دینے کے لیے کہ نہیں اس نے ایسے کہہ دیا ہے تو وہ بس کافر ہو گیا ہے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ کل ہمیں سارے مسلم دنیا میں ہی یہ اس فتنے کو اٹھا دیا گیا ہے، شیعہ اور سنی کو بالکل ایک دوسرے، یہودیوں سے بڑے دشمن مسلمانوں کے، وہ ایک دوسرے کو شیعہ اور سنی کو بنا دیا گیا۔ اب اس میں بھی پھر دیکھیں کہ خود سنیوں کے اندر بھی، اہل سنت کے اندر بھی، خود شیعہ حضرات کے اندر بھی پھر مزید گروہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دشمنی۔ تو ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آئی تھیں یا آ سکتی ہیں، تو وہ اس لیے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ اب یہ آیات اپنے پیش نظر رکھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال کے طور پہ چند جھلکیاں دیکھیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا، میں نے تو ٹائم دیکھا نہیں تھا، میں نے جب اسلام قبول کیا تو میری والدہ نے کہا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے، باپ دادا کے اس کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے، یہ بت جو ہیں وہ ان کے معبود تھے، انہوں نے یہ اور یہ فلاں بت اتنے اہتمام سے بتایا تو تم نے چھوڑ دیا ہے، یا تو تم اس نئے دین کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی طرف واپس آؤ گے، یا پھر میں مر جاؤں گی، کھانا پینا بس چھوڑ دوں گی، آج کے بعد میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں، جان دے دوں گی، سارا زمانہ کہے گا کہ یہ سعد جو ہے اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے اور تم اپنی ماں کے قاتل قرار دیے جاؤ گے، ساری دنیا میں تمہاری خاک جو ہے وہ اڑتی پھرے گی۔ اور ایسا ہی کیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی والدہ نے ایسا ہی کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے گزر گئے، ماں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب مجھے بھی پریشانی ہے، ماں بھی، میں نے کہا کہ ماں یہ میری اور آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ان پر ایمان کا، اللہ نے، بتوں نے تو یہ تو ان کا تو کوئی بس بھی نہیں چلتا ہے، یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں، غلاظت انہیں لگ جاتی ہے تو کوئی وہ خود اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے ہیں،